السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر ویڈیو میں آپ نے نماز کے مکروہات تحریمہ، جن کے پائے جانے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، جس کا دہرانا واجب ہوتا ہے بلکہ توبہ بھی اسے کرنی چاہیے، اس حوالے سے کچھ احکام، کچھ مسائل سماعت کیے تھے۔ آج تصویر کے احکام۔ یاد رکھیں، جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر جیسے ٹی شرٹ پر جاندار کی تصویر ہے، اس پر اس نے دوسرا کپڑا پہن لیا یا چادر وغیرہ لے لیا اس طرح سے کہ وہ چھپ گئی تصویر، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ رہا نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا، جس پر جاندار کی تصویر بنی ہو، چھپی ہو، یہ ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ کسی کے بھی فین ہوتے ہیں، کسی کرکٹر کے، کسی فلمی ایکٹر کے، اور وہ اتنے اس کے جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں، اتنی وارفتگی ہو جاتی ہے کہ اس کی تصویر والا ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ماداللہ صددار ماداللہ، سخت ناجائز ہے، اور اس حالت میں نماز جو پڑھے گا اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تصویر سامنے ہے یا دائیں ہے، جاندار کی تصویر نمازی کے سامنے قبلے کی جانب ہے یا دائیں بائیں یا چھت پر ہے یا سجدے کے مقام پر ہے، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اگرچہ وہ دور فاصلے پر ہو، لیکن اگر تصویر نمایاں طور پر نظر آتی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تصویر نمایاں طور پر سمجھ میں آنے سے مراد یہ شریعت کے نزدیک تصویر کی تعریف، شرعی تعریف یہ ہے کہ اسے زمین پہ رکھو اور کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا چہرہ، آنکھ، کان، ناک، منہ وغیرہ واضح طور پر سمجھ میں آتے ہوں تو وہ جاندار کی تصویر ہوگی، یعنی اس پر تصویر کے احکام آئیں گے، نافذ ہوں گے۔ اور اگر تصویر چھوٹی ہے، بہت دور ہے، دھندلا دھندلا سا دکھتا ہے، تو بہرحال نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ تصویر اگر سجدے کے مقام کے علاوہ کہیں ہے اور زمین پر پڑی ہے، تصویر اگر اوپر ہے تو چونکہ اس میں اس کی تعظیم پائی جا رہی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ارے ہم اپنے گھروں میں گنبد خضرا کا فریم لگاتے ہیں تو کوئی اس کو نیچے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تعظیم مقصود ہے، اس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح سے دیگر گنبد غریب نواز وغیرہ، شہنشاہ بغداد کے آستانے کا گنبد جو ہے، اس کے فوٹو وغیرہ ہم اوپر سجاتے ہیں، آویزہ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو اس کی تعظیم پائی جاتی ہے اس میں، اور اس کا حکم یہ، حق یہی ہے۔ لیکن جاندار کی تصویر اگر اوپر ہے تو چونکہ اس کی تعظیم یہ جائز نہیں ہے، اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر تصویر زمین پر پڑی ہے، جوتا چپل اتارنے کی جگہ ہے، کوڑا کرکٹ رکھنے کی جگہ ہے، ڈسٹ بین میں تصویریں نظر آ رہی ہے، وہ یا زمین پر ایسی جگہ ہے جس کو پیروں سے روندا جاتا ہے۔ بھائی ہم گھر میں ہر ٹائلز پر، ہر لادی پہ چلتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حصے کا احترام رکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پیر نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سجدے کے مقام سے ہٹ کر اگر کہیں بھی تصویر زمین پر پڑی ہے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، چاہے وہ تصویر کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ لیکن سجدے کے مقام پر ہے
تو اس کی تعظیم پائی جا رہی ہے، اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کہیں جمعہ وغیرہ میں لوگ اخبار بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب اس پہ جاندار کی تصویر رہتی ہے، نمایاں طور پر اگر سمجھ میں آتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کبھی ایسا تھا کہ تصویر نیچے کے حصے پر ہے، کپڑے وغیرہ پر یا پیپر پر، اور ہم نے اس پر پیر رکھ دیا، اب تصویر کا احترام نہیں پایا جا رہا، بلکہ تصویر کی بے عزتی کا پہلو نمایاں ہے کہ ہم اسے پیر سے روند رہے ہیں، تو اب نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ یہ جو تصویر کے معاملات بیان ہو رہے ہیں، جاندار کی تصویر، اگر کسی پیڑ پودے کی تصویر ہے، کسی پھول کے باغ وغیرہ کی تصویر ہے، پانی کا جھرنا وغیرہ بہہ رہا ہے، ایسی تصویر ہے، خوبصورت وادی کی تصویر ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دیوار وغیرہ پہ تصویر تھی، اس کو ہم نے اس کا چہرہ کھرچ دیا، چہرہ بگاڑ دیا، تو اب بلا کراہت نماز ہو جائے گی، کیونکہ چہرہ دکھنے سے تصویر کا حکم آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سجدے میں گئے، بٹن وغیرہ کھلا تھا، جیب سے 500 کی نوٹ گر گئی، 2000 کی نوٹ گر گئی، اس پر جو ہے گاندھی جی کی نمایاں طور پہ تصویر موجود ہے، تو اب ایسی صورت میں نوٹ کی تصویر کہنے کو تو تصویر ہے، لیکن شریعت کے نزدیک اس پر تصویر کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، اگرچہ سجدے کے مقام پر ہے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سجدے وغیرہ کے مقام پر گرد غبار، کبھی جمعہ وغیرہ میں کوئی تاخیر سے پہنچا، پرانی چٹائی وغیرہ رہتی ہے باہر بچھا دی گئی، اس کے ریشے وغیرہ پیشانی پہ لگ جاتے ہیں، الجھن ہوتی ہے، تو الجھن ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے، لیکن اگر گھمنڈ کی بنیاد پر پیشانی سے گرد و غبار ایسے ہٹاتا ہے کہ میری پیشانی، میری ناک مٹی والی ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کبریائی اسے زیبا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ ماد اللہ تکبر کا، غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ مکروہ تحریمی کا باب آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو مسائل شریعہ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ یاد رکھیں، کسی بھی فعل سے، کوئی بھی ایسی حرکت جس کے سبب سے نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، تو سجدے سہو سے بھی وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کرنا چاہیے اور اس نماز کو پھر سے دوہرانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے، نماز کی محافظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔